والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نظر پایا میں پکیزگی پڑے ان پر نظر پایا میں پکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور نشے کی حلت و حرمت میں
لڑکھڑا کے چلے یہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آیا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آیا ہے دیکھو تو درود پڑھے تے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھے تے قافلے ہوا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اللہ کریم کی حمد و ثنا آقا کونین مدنی تاجدار سرور عرب و عجم علیہ تحیات و ثنائی بارگاہ گوہر بار کے اندر نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن کی بار زیوکار میرے ہادل عزیز میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں تمام بندے نچیز سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ کریم آج جمعہ مبارک دی بابرکت نشست کے اندر میں حق گوئی دی توفیق نصیب فرمائے اور سانو سن سنا کے حق نو تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ المبارک دی بابرکت بزم دا صدقہ اللہ کریم سانی دین و دنیا دیاں مشکلیں آسان فرمائے حضرات گرامی قدر پچھلے جمعہ المبارک میں وعدہ کیتا کہ آئندہ جمعہ المبارک اندر مدینہ شریف دی تاریخ اور مدینہ شریف دی عظمت دے حوالے دے نال میں چند معروضات آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ کریم نے مینوں توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ آج دے جمعہ المبارک کے اندر وہ ہجرت دے موضوع لیا کے چلدیاں ہویا اسی مدینہ شریف پہنچے دعا کرو اللہ کریم سانو صحیح معنی وچ حضور دے در دی بارہا حاضری نصیب فرمائے حضرات گرامی قدر میں دوران خطبہ اللہ کی غائب کتاب وچوں ایک آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف عظیم حاصل کیتا میرا تے تہاڈا کریم رب ارشاد فرماندا ہے فلا اقسم بمواقع
مواقع نجوم رب فرماتا ہے میں نے قسم ہے ستاریاں دے واقع ہون دی جگہ جڑی جگہ تے آ کے ستارے واقع ہوندے نے جڑی جگہ تے آ کے ستارے قرار پاندے نے جڑی جگہ تے آ کے ستارے ٹھہردے نے رب فرماتا ہے میں نے انہاں ستاریاں دے واقع ہون دی جگہ دی قسم حضرات گرامی قدر سائنس کو پوچھئے تے سائنس کہندی ستارے تے زمین تے واقع ہوندے نے ستارے تے فضا دے وچ ہی رہندے نے سائنسدان کہندے نے ستارے تے زمین دے اوتے آندے نہیں پھر ہن اے اساں پتہ کرنا ہے کہ اے جڑے ستاریاں دے واقع ہون دی جگہ دی رب پیا قسم اٹھاندا ہے او کیڑی جگہ ہے او ستارے کیڑے نے اللہ اکبر اہل سنت دے بہت بڑے امام مفسر حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ اپنی شورا پاک تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ستاریاں مراد آسمان دے ستارے نہیں بلکہ آمنہ دے لال دے صحابہ ستارے سبحان اللہ حضور نے صحابہ مراد نے ستارے مراد کون نے واہ 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 کیا بات ہے اللہ نے نبی نے اپنے صحابہ کو حدیث وچ ستارے کیا اور اللہ نے قرآن وچ ستارے کیا اے نبی نے صحابہ نے اور ایک جگہ دی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ جگہ کیڑی ہے آپ فرماتے ہیں ایک جگہ تو مراد صدیق اکبر کا مزار ہے سبحان اللہ فاروق اعظم کا مزار ہے عثمان غنی کا دربار ہے مولا علی کا مزار الانوار ہے صہیب رومی کی قبر انور ہے بلال حبشی کی قبر انور ہے یعنی حضرت نبی کریم علیہ السلام دے قدموں میں 1,24,000 جتنے بھی صحابہ ہوئے نے وہ جڑی جڑی قبر دے وچ اج آرام کر رہے نے رب کہندا ہے مینوں انہاں قبراں دی قسم ہے سبحان اللہ ماشاء مینوں اللہ انہاں قبراں دی قسم ہے مینوں انہاں قبراں دی قسم ہے کون پہ قسم کھاتا ہے رب رب کون پہ قسم کھاتا ہے رب رب پہ قسم کھاتا ہے میرے عزیز میرے بزرگوں میرے ساتھیوں تسی سارے عزت مند انسان ہو میں تواڈے کولوں اے وعد کرانا چاہنا کہ جدوں اساں کسے گل دے وچ یقین دلانا ہوے تے اسی قسم چکنے ہیں کی کرنے ہیں قسم چکنے ہیں کدی قسم چکنے ہیں کدے کسی جُتی دی قسم چکی کدے کسی نے پیشاب کی قسم چکی ہے کدے کسی جھوٹے بندے دی قسم چکی ہے قسم چکی جاتی یا خدا دی چکنے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قسم اٹھانے ہیں یا حضور دے دربار دی قسم اٹھانے ہیں یا اہل بیت اتحاد دی قسم اٹھانے ہیں یا داتا دی اجمیری دی قسم اٹھانے ہیں یا معین الدین چشتی اجمیری دی قسم اٹھانے ہیں یا غوث اعظم دی قسم اٹھانے ہیں وجہ کی ہے اللہ بھی شان والا اللہ کا حبیب بھی شان والا داتا بھی عظمت والا معین الدین بھی عظمت والا غوث اعظم بھی شان والا ایک قسم اوتی کھائی جاتی ہے جڑی عظمت والی شے ہوے قسم اوتی کھائی جاتی جڑی عظمت والی شے جڑی شان والی شے ہے جدا مقام ہوے میں تو جدوں قسم اٹھانی ہوے اسی کدے بے بک دی شے دی تے بے بک دے بندے دی قسم نہیں اٹھاندے اللہ اکبر یا رب نے گوارا ہے کہ رب ایسی جگہ دی قسم اٹھائے جڑی بے بک نہیں ہوے رب نے گوارا ہے کہ رب ایسی مقام دی قسم اٹھائے وہ جڑی بے بک نہیں ہوے نہیں حضرات کہ رب پیا قسم اٹھاندا ہے حضور نے اصحابہ دی قبراں دی رب جدوں قسم اٹھاندا ہے پھر کون اندازہ لائے گا کہ صحابہ دی قبراں کتنی ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جنہاں دی قبر دی قسم رب اٹھائے کہ قبر والے کتنی شان والے پتہ چلیا کس جگہ دی نسبت اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نال ہوگی اور جگہ دی قسم رب پہ اٹھاندا ہے صحابہ کو سمجھ کیوں لبھی انہاں ایمان دی اکھ نال آمنہ دے لال دی دید بھی کیتی ہے تے سونے دا کلمہ بھی پڑھیا ہے سونے دا کلمہ بھی پڑھیا ہے انہاں نوں نماز نال عزت نہیں لبھی روزہ
سیاپی کھوا سکتے نہیں. سیاپی بندہ نماز پڑھیا نہیں بنتا. سیاپی بندہ آمنہ دے لال دا دیدار کریا تے سونے دا کلمہ پڑھیا. میرا موضوع ہے کہ حضور علیہ السلام کا شہر یہ دی عظمت کی ہے اور یہ دی تعریف کی ہے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں نبی دا صدقہ سیاپا نو عزت لبی اور سیاپا جس قبر وچ لیٹے رب نے اس قبر دی قسم اٹھائی قرآن دے وچ. ذرا خود اندازہ لگاؤ مدینے دا شہر ہے مسجد نبوی ہے اور حجرہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ہے کہ اللہ دا نبی لیٹیا ہوا ہے. اس قبر تے اس مزار کا اندازہ کون کرے کتنی عظمت والا ہے کتنی شان والا ہے. ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام دی فرمانے علی شان ہے کہ صبح 70,000 فرشتہ میرے دربار کی ہوتا ہے. کتنا فرشتہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے حضور کے دربار تے 70,000 شام ہوتا ہے تو آگے کی کر رہا ہے پڑھ رہا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام حضور تے سلام پڑھ رہا ہے. کتنا فرشتہ 70,000 فرشتہ تے ہر فرشتہ اپنا اپنا پر نبی کریم علیہ السلام دی قبر انور دے نال ملدا ہے تے حضور دی قبر تو برکت حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. رب دی معصوم مخلوق فرشتہ جڑا کدے بھی گناہ کرتا نہیں ہر وقت رب دی عبادت وچ رہن والا تے رب دے عمل وچ رہن والا فرشتہ بھی نبی دے دربار کو برکت حاصل کرتا ہے تے امتی نو دسدا ہے امتی جے تو تیرے کول بھی گناہاں دا امال لگ جائے محمد عربی دے دربار تے آ کے ایتھے حاضری پا کے برکت حاصل کر کے اپنے گناہاں نو پچھوا لے. سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنے گناہاں میرے کریم لاجپال نبی کی پوری حدیث مبارکہ میرے حضور فرماندے رہے 70,000 صبح 70,000 شام نو ہوندا ہے کہ میرے کریم نبی دے دربار تے حاضر ہو کے عرض کردا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. فرشتہ حاضر ہوتا ہے کہ میرے حضور فرماندے نے جڑا ایک واری آ جاندا ہے اونوں دوجی واری آون دی اجازت نہیں ملدی. جڑا ایک واری آ جاندا ہے دوجی واری آون دی اجازت نہیں ملدی. کہ رب دے فرشتے رب دی بارگاہ وچ التجا کردے نے سونیا ربا تیرے سونے دا ڈیرا پیا وسدا ہے سانو اوتھے جان دی توفیق عطا فرما دے. اللہ اکبر. نبی کریم دے غلاموں یہ نبی پاک کا مزار ہے یہ کتنی عظمت ہے کتنی شان ہے. یہ عظمت کیوں ہے میرا نبی ایتھے لیٹیا ہوا ہے. اس شہر کی عظمت کیوں ہے میرا نبی لیٹیا ہوا ہے. حضرت امام مالک کا زمانہ ہے یہ اس وقت کا خلیفہ ہے جس کا نام ہے مہدی. خلیفہ مہدی جناب امام مالک کی بارگاہ وچ آیا کہ کہنے لگا نبی دی حدیث پڑھاندے ہو حضور دے دربار تے رہندے ہو مینوں کوئی وصیت کر دے ہو. امام مالک نے ایک کوئی وصیت کیتی ہے. آپ فرمان لگے اے نبی دا پیارا شہر ہے میں تینوں کہنا آیا اس شہر دا حیا کری ایتھے دے عباسی دا حیا کری. کیوں ایتھے دے عباسی عام لوگ نہیں نبی دے انصار صحابہ تے مہاجر صحابہ دیاں اولاداں پیاں وسدیاں وقت دا امام پہ تلقین کرتا ہے کہ حضرات گرامی قدر پھر ایک دیانہ آیا وہ وقت دا خلیفہ مہدی مدینہ دے اندر آیا کہ امام مالک او دا استقبال کرنے واسطے وقت دے جناب والا بزرگ بندے او دا استقبال کرنے واسطے چلے گئے نے. حضرات گرامی قدر امام مالک نو جدوں خلیفہ مہدی نے ویکھیا سینے نال لایا آپ دی عزت کی تکریم کیتی نال ہاتھ پھڑ کے چلنا شروع کر دیتا. امام مالک نے پتہ کی فرمایا اے جڑیاں تیرے سجدے تے کھپے اے بندیاں دیاں
سونا دا لال لیٹیا ہویا ہے تیرے شہر جے آواں میں تیرے شہر جے آواں میں مدینے وچ رہن والے جدا جدا جی کردا ہے ساڈا نبی پاک دی بارگاہ دے وچ بارہا حاضری ہوئے محبت نال عرض کرو اے عرضاں اللہ دے فرشتے بھی کردے نے تیرے شہر جے آواں میں نی مدینے وچ رہن والیاں جالیاں اکھیاں تے لاواں میں او مدینے وچ رہن والیاں اے کتنی عظمت والا شہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حق اقلیم دا بادشاہ اے اللہ دا نبی سلیمان علیہ السلام آپ تخت سوار ہو کے عواماں دے وچ پرواز پہ کرتے جا رہے ہیں حضرات گرامی قدر سلیمان علیہ السلام اپنے ملکاں دا مشاہدہ پہ کردے نے جدوں گزر مدینہ شہر تو ہویا اس دھرتی تو ہویا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نو حکم دیتا تہ زمین تے آیا سلیمان علیہ السلام تھلے آئے نے تھلے آ کے ننگی پیری اس دھرتی تے چلے نے نال والے مشیرہ نے پوچھیا اللہ دا پاک پیغمبر تانوں اللہ نے حق اقلیم دی بادشاہی عطا فرمائی ہے تسی اتنی عاجزی تے انکساری اس دھرتی دے اندر پہ کیوں کرتے ہو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے کول سوال کرنے والے سوالیوں ایتھے عاجزی تے ادب دی وجہ اے ایتھے نبیاں دے امام نے ہجرت کر کے شہر جے آواں میں مدینے وچ پڑھو یار تیرے شہر جے آواں میں مدینے وچ رہن والیاں جالیاں اکھیاں تے اگے حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے جا رہے تھے ایک جملہ فرمایا جملہ کی فرمایا طوبى لمن آمن به واتبعه وے اونا بندیاں واسطے خوشخبری ہے اونا بندیاں واسطے خوشخبری ہے اونا بندیاں دے وقت نے کیا کہنے جڑے آمنہ دے لال دی دید بھی کرن گے کلمہ بھی پڑھن گے تے سونے دے حکم دے اپنیاں جانا دا نظرانہ بھی پیش انہاں بندیاں واسطے خوشخبری حضرات آج اللہ کریم نے سانو حضور دے امتیاں کے پیدا کیتا ہے رب دے بڑے احسان نے لیکن ساڈے تے سب تو بڑا رب دا احسان اے وے کہ سانو اس نبی دا امتی بنایا ہے جدے امتی ہون دیاں دعاواں اللہ دیاں پیغمبراں وی منگیاں حضرات گرامی قدر اے اللہ دا کرم ہے اللہ تینوں مینوں چنیا حضور دی غلامی دے واسطے حضور دی امت دے واسطے نبی کریم علیہ السلام دے اورانوں یہ کتنا عظمت والا شہر ہے میرا تے تہاڈا لجپال نبی معراج دی راتی رب دے حریم قرب دے اندر گئے میرے رب کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے حبیبا تو مکہ چھڑ کے ہجرت کرنی ہے اے تیرے سامنے سارے شہر نے جڑا شہر دل کرتے ہی پسند کرنا ہے اسی اس شہر کو تیرے واسطے ہجرت کا بنا دیاں گے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جدوں میرے رب نے میرے نال اتنا کلام فرمایا میں رب دی بارگاہ وچ خاموشی اختیار کیتی تے رب کریم نے فرمایا او میرا مدنی میرا سونا محمد میرا حبیب ساڈی منشا اے وے اسی تواڈی ہجرت دا مدینہ شہر بنا دئیے میرے نبی نے فرمایا ہوئے میرے صحابہ میرے قیامت تک آون
شہر کی وسیع کس طرح ہوئی، ایدی آبادی کے اندر ترقی کس طرح ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی 65,000 سال پہلا، کتنے سال پہلا؟ 1,000 سال پہلا کی گل ہے۔ یمن دا بادشاہ ہے طبع اول، طبع حمیری، حمیری حمیری، اس نے ارادہ کیتا پوری دنیا کو فتح کرنا، پوری دنیا کو فتح کرنا ارادہ لے کے یمن جو نکلیا، جس وقت خانہ کعبہ مکہ شریف پہنچیا۔ باقی جس ملک کے اندر جانا سی اوتھے دے لوگ پہلے ہی یہ استقبال کرتے سن، انہوں ویلکم کہتے سن، مرحبا کہتے سن، خوش آمدید کہتے سن، تے یہ دے کے جہاد شکل کا اعلان کر دیتے سن۔ جدوں ایدا پہنچ ہوئی مکہ شریف، مکے دے لوگاں نوں پتہ بھی ہے وہ طبع میری آ رہا ہے، لیکن مکے دے لوگ یہ استقبال واسطے نہ نکلے، یہ استقبال واسطے جدو مکے دے لوگ طبع حمیری دے استقبال واسطے نہ نکلے، طبع حمیری نے تعجب کیتا، حیرانگی دا اظہار کیتا، اپنی فوج کٹھی کیتی تے کہن لگا میرے مشیروں میرے وزیروں، میں جس علاقے کے اندر گیا ہر علاقے دے بندیاں نے پہلے آ کے میرا استقبال کیتا ہے، لیکن یہ ایسے بندے نے جنہ میرا استقبال نہیں کیتا۔ یہ وجہ کی ہے حضرات طبع حمیری نے وقت دے 400 عالم بھی نال لے ہوئے سن، انہاں عالمہ نے آکھیا ایتھے ایک گھر ہے جنوں خانہ کعبہ کہندے نے، جیڑا رب دا گھر ہے تے اینوں وسان آمنہ دا لال ایتھے گھر ہے رب دا، ایتھے دے باسی اس گھر تو زیادہ عظمت کسے بندے کو نہیں دے، انہاں دل وچ ایتھی عظمت او نہیں دے۔ جدو اتنا سنیا میں ساڑھے تو زیادہ ایک مقام کی عظمت ہو گئی ہے، ایک بادشاہ تو زیادہ ایک مقام کی عظمت ہو گئی ہے، اٹھا روڑیا کی عظمت بادشاہ تو زیادہ ہو گئی ہے۔ انہیں دل میں خیال کیتا حملہ کرندہ، جدو خیال کیتا کہ ایتے سر کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، کہ بادشاہ چار پائی پہ آ گیا۔ حضرات گرامی قدر طبیب بلائے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے، انہوں صحت یا بنا ہوئی، وچوں عالم بولے انہاں آکھیا اے بادشاہ دس دل دی گل کدھر ایک خیال نہیں کیتا کہ اس گھر کو میں ٹانا ہے، اس گھر کو میں ختم کرنا ہے۔ بادشاہ طبع حمیری کہہ لگا ہاں میں دل وچ خیال کیتا سی کہ اس گھر کو میں ختم کرنا ہے، کہ اتنا عالمہ نے آکھیا کہ دل وچ خیال کٹ دے تے توبہ طائب کر لے تے تینوں کسے دعائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایتی عظمت نو مان لے، اے جو تیری دعا ہے، اے جو تیری دعا ہے، ایتی عظمت نو مان لے۔ حضرات گرامی قدر انہیں توبہ کی تھی کہ معافی منگی، تے خانہ کعبہ آیا، تے آ کے خانہ کعبہ نو غلاف بھی چڑھایا۔ بات لکھنا لگی ہے خانہ کعبہ نو پہلا غلاف طبع حمیری نے چڑھایا، طبع حمیری نے سب تو پہلا غلاف خانہ کعبہ سے چڑھایا، لیکن ایک قریب کیا باتاں نے انہاں وچ اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایتھے آ کے معافی منگی، اللہ انہوں صحت عطا کیتی، معافی عطا کیتی، ایتھے دیا لوگاں دے نال پیار کیتا، ایتھے دیا لوگاں نوں انہیں معلومات دے نال نوازیا، تے چلدا چلدا اس دھرتی تے آیا جنوں مدینہ کہندے نے، مدینہ کہندے اس دھرتی تے آیا۔ اس وقت مدینہ نہیں سی، اس وقت یسوع تیجا نکالے کے واسطے سی۔ اس جگہ تو آ کے انہیں جدو ڈیرے لائے ایدی آب ہوا ایڈو اتنی اچھی لگی، آندھا میرے دل نو لے لگ گئی ہے، سکون آ گیا ہے۔ کافی دن گزارن دے بعد جدو طبع حمیری نے ارادہ کیتا ہوں میں یمن واپس چلا جانا آیا، جدو ارادہ کیتا جناب والا ایدیا سپاہیاں نے سامان سارا بن لیا، سواریاں تیار ہو گئیاں، جدو ٹرن لگے جناب 400 عالمان دایا، انہاں عالمان نے کلیاں اوتھی پا لیاں، انہاں کلیاں پکیاں لا لیاں، پکیاں کلیاں، انہاں کیا اسا نہیں جانا بادشاہ جاندہ تے جائے، اسا نہیں جانا بادشاہ جاندہ ہے۔ واہ کیا بات ہے، بادشاہ بندے 400 چنے آئے، سمجھو گورنمنٹ دے
لیکن اللہ اکبر انہا آلمہ آکھیا سکی گلی کھا لوانگے لیکن بادشاہ سی تیرے نال نہیں جانا اسی رہنے تے مدینے رہنا ہے بادشاہ نے آکھیا میں تے اپنی فوج دے اندر 400 عالم رکھنا ہی رکھنا ہے وجہ کی یہ تواڈی ایتھے رہن دی انہا عالمہ نے آکھیا ساڈی کی کوئی وجہ ہے کہ سا اپنی کتاباں وچ پڑھیا اے او دھرتی ہے جس دھرتی تے نبیہ دا امام سدرہ دا راہی مکہ دا ماہی آمنہ دا لال عبداللہ دا دل یتیم والدوحہ دے تیرے والا واللیل دیاں ظلفاں والا رب دے حکم دے نال اس دھرتی دے اندر ہجرت فرما کے آئے گا اس دھرتی دی فضاواں نو پاک کرے گا اور ایک ذرے ذرے وچ شفاواں بھی رکھ دتیاں شفا رکھ دیتی جائے گی حضرات کرامی قدر جدو تبا ہمیری نے اتنی گل سنی تے دل نو لگی یہ دل دی دنیا بدل گئی کچھ او ہے جتنا حضور نے ویکھیا بھی تے ابو جہل ہی رہے ابو لہب بھی رہے کئی ہزار سال پہلے ہوندے نہیں پے تے نام محمد اپنی جان پیش کرن دا ارادہ پیا جو تے جنہاں دی میری نے خط لکھیا کہتا اما بعد یا محمدو فإنی آمنت بکا وبکتابک اللذی بربکا ورب کل شئین وإن ادرکتو فبہا ونعمت وإن لم ادرککا فشفالی یوم القیامہ سوڑیا محبوبہ وعدا نام محمد میں تواڈے تے بھی ایمان لینا آیا تواڈی کتاب ایمان لے آیا سونیا محبوبہ تواڈے رب تے بھی ایمان لے آیا تے نالے سونیا میں تواڈا انتظار کرنا کہ جے تواڈی ولادت ہو گئی جے میری زندگی دے اندر تساں اعلان نبوت کر لیا تے میں تواڈا ساتھ دیاں گا سونیا محبوبہ جے میرے بعد تسی تشریف لے آئے تے تبا میری دا حد ہے تبا میری عد کرتا ہے فشفالی یوم القیامہ چندور میدانے میں قائم ہوئے گا اللہ دی عدالت لگے گی نیکیاں کے پتیاں تولیاں جان گیاں سونیا محبوبہ اس دن میں تبا میری ہوئی بچا لویا سنتے ہیں کہ معاشرے میں بس تیری رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں بس تیری رسائی ہے گر تیری رسائی ہے پھر اپنی تو بن آئی سنیا دل میں جب گل سنی جانی ہے تو تواڈی سنی جانی ہے جے تواڈی سنی جانی ہے پھر احمد رضا نو ہن رولا کوئی نہیں کیوں کہ تو ساڈے نبی دی سنی جانی ہے ساڈے جنت وچ جانا ہے اساں تے جنت وچ ہی جانا ایک باری محبت نال آلو سنتے ہیں کہ معاشر میں آقا بس تیری رسائی ہے گر تیری رسائی ہے پھر اپنی فرمایا آج کا امتی کلمہ پڑھ کے تقریر
کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. 1000 سال پہلے تو امریکہ میں پیا کہ میں چلا لے دیاڑے مدد کرنی ہے دیاؤں دے نال. کیا کو سبحان اللہ. یہ نکلے مان نہیں جاتا کہ جہاں بیوی بچیاں بھی مان جاتا. سیرت ابن حشام کے اندر اور علامہ ابن کثیر نے بتایا اور نہایا کے اندر لکھا ہے جدو نبی کریم کے سیاپا مکہ تو مدینہ تشریف لے آئے حضور بھی ہجرت فرما کے آ گئے. ایک ٹیلا کھودیا گیا. سیاپا نے جدو ٹیلا کھودیا کی ویکھیا تھلے قبر ہے. قبر دے اندر 2 جوان لڑکیاں دیاں میتاں پئیاں ہوئیاں نے تے قبر دے اندر سونے دی تختی پئی ہوئی ہے تے تختی دے اوپر کی لکھیا ہوا ہے اے دوے آدھانے بنات تبا. اے دوے جڑیاں لڑکیاں نے اے تبا ہمیری دیاں بیٹیاں لگ دیاں نے. تبا ہمیری دیاں بیٹیاں لگ دیاں نے تے انہاں نے اپنی موت کیتی ہے تے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ کے ساڑی تصدیق بن جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی دے غلاموں جب تبا ہمیری نے سنیا نا ایتھے آمنہ دا لال کل پیغمبران دا امام تشریف لے آوے گا. تبا ہمیری نے 400 مکان تعمیر کرایا. بہترین مکان تعمیر کرایا تے 400 لونڈیاں خرید کے آزاد کر کے 400 علماء دینا انہوں نے نکاح کیتا. جناب والا ریڈ سینڈ دیا ساریاں آسائشات وقت اعتبار نہ دیتیاں گئیاں کہ آپ بھی 1 سال مدینہ دے اندر رہا تے مدینہ دے اندر 1 سال رہا. پچھل والے پچھ دے سن بادشاہ تسا تے سواریاں تے سامان بدلیا سی کہ اساں یمن والے جانا ہے. بادشاہ ہن پیار رہنا تے تبا کہتا سی 1 سال رواں گا تے آمنہ دے لال دا انتظار کرانگا. مدے کملی آلا آ جائے. مدے کملی آلا 1 سال انہیں ایتے جنابے والا ریاض پذیر لیا. 1 سال دے بعد جان لگا انہیں پھر خط لکھا. خط دے وچ انہیں جنابے والا میرے کریم نبی دے شیر لکھے کہنے لگا شہید تو علی احمد انہو رسول من اللہ بارن ناسا میں گواہی دینا یا محمد اللہ دے میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے. اللہ اکبر. 1000 سال پہلے پہ عدد کراؤں ہے کتھے گواہی دیتی ہونی ہے. انہیں 400 علماء نے جتنی ہونی ہے. اللہ اکبر. تسیم نبی دے ذکر دیاں محفلہ سجائیے آندے نے کتھے لکھیاں نے. میں کیا 1000 سال پہلے دی تاریخ پڑھ تبا ہماری 400 عالم بٹھا کے پیا کہنا ہے شہید تو انا محمد الرسول اللہ. میں گواہی دینا یا محمد اللہ دے رسول نے اے نبی دے ذکر دیاں محفلہ آج تو نہیں ایتے ازلا تو لگیاں تے سجیاں. خدا ہے ذاتی میرے نبی کا. خدا ہے ذاتی اب میرے نبی کا. یہ ذکر کبھی بھی نہ ختم ہوگا. ازل سے محفل میرے نبی کی. ازل سے محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. محبت نال نبی کی تعریف جاکو. ازل سے محفل میرے نبی کی. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے. اگے سنو کی جانا کہنا فلو مدہ عمری الہ عمر ہی جب کن تو وزیر لہو و ابن امے.
پتر بن جاؤ یا ابن امی علماء نے کہ ترجمہ کیتا ہے سونے تہاڈا بھی وزیر بن جا جڑا تہاڈے چاچے دا پتر علی ہوئے دا اودا بھی وزیر بن جا اودا بھی وزیر بن اللہ اکبر وجاہت بالسیف آداؤ وفرجت عن صدر کل ہمی سونے جیڑا بھی تہاڈے متعلق اونچ نیچ تے غلط گل کرے وجاہت بالسیف میں بادشاہ کپا ہماری ہزارہ بندیاں نو اگے لا کے تے لڑان والا میں انہاں نو پیچھے کراں کہ آپ تلوار لاواں شاہی تلوار کے نال سونیا تیرے گستاخاں دیاں میں قدمہ قلم کرا تے سونیا تیرا سینہ میرے تے راضی ہو جائے تیرے دل تے غم ختم ہو جان تے تو بھی کون پہ کرنا ہے 1000 سال پہلے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے ناز کر اپنے دے اور کس نبی دا امتی ہے کس نبی دا کلمہ پڑھے جدیاں وزارتاں دیاں دعاواں پہلے ملکاں دے بادشاہ بھی کرتے تھے کیا مقام امید کرایا تے سال بعد کیا کہ رکا دے گیا تے تلقین کر گیا بڑے عالم اے میرا رکا سنبھال کے رکھی تے جے تیری امت جا جان تو دے دی جے انج نہ آئے تے اینو بڑی سنبھال کے اینو چلاندا رہی حضرات اے صدیاں لگ دیاں گئیاں 1000 سال گزر گیا رکا چلتا چلتا ابو ایوب انصاری دے کول آ گیا کدے کول آیا ادھر میرے نبی نے ہجرت فرمائی ہے میرا نبی مدینے وچ آیا ہے تے جا چڑھ کے سائے در رجال والنساء فوق البیوت مدینے دی مرد تے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں وتفرق الغلمان وتفرق الغلمان جڑے بچے تے غلام نے پھر توڑ کے مدینے دیاں گلیاں وچ تقسیم ہو گئے نے تے جلوس دی شکل بن گئی ہے جویں اج 12 ربیع الاول نو سنی نبی دی آمد دا جلوس کرتے نے تے جناب گلیاں وچ بھی بچے تے عاشق ہوندے نے تے چھتاں تے ساریاں ماواں بہناں تے دھیاں کھڑیاں ہوندیاں نے تے نبی دے آمد دیاں خوشیاں منائیاں جاندیاں نے اے یو منظر میرے نبی جس دن ہجرت کر کے مدینے آئے نے اے منظر بنیا ہے تے آدھے کی نے جنادونا یا محمد جنادونا یا رسول اللہ جنادونا یا محمد جنادونا یا رسول اللہ یعنی نعرہ رسالت نعرے لیندے نے تے ہر قبیلے دے بندے اپنے اپنے بوئے کے کھلوتے نے تے سرکار جس بوئے کو لگدے نے تے ہر قبیلے دا سردار عرض کردا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول کدی آؤ غریباں دے محلے یا زندہ ہے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ نے کمال کرتی کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اور چمکانے والے اگر کدھا زندہ نہیں زندہ مواد ہماری یہ آ جانا ہے ساڑھے نبی رحمت اللہ ساڑھے نبی تے بڑے لجبال نبی نے نا جی بیت المقدس کو پوچھو نا انہیں بھی ایک کی ربا میرے اندر ہر نبی نے آ کے دعا کیتیاں تے نمازاں پڑھیاں نبیاں دا سردار نہیں آیا تے رب نے معراج دی رات کیا سونیا اونا تے میرے ہی میدان وچ لیکن بیت المقدس تے قدم پا کے اوتھے بھی کرم فرما جا میرا نبی نے اتنا روڑے پیار کرن جو دے نال پیار کرتا ہے تو تے امتی ہے نا ویسی جو امتی ہے نا مبنا کو کدی آؤ غریباں دے محلے یا
چراغا یا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا ہر سیابی رو کے عرض کرتا ہے سونیا میرے گھر آ جاؤ سونیا میرے گھر آ جاؤ لیکن مدینے بھی کمارا جا سیابی ہے یہ کہنا ابو ایوب انصاری ہے جڑا گھروں باہر نہیں نکلیا اندر سر سجدے وچ رکھ کے آندا میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیوں کروں حضرت باہو متے روندے آئی مر جان اللہ اکبر ایک پاسے رویا ہے کہ معراج دی راتی ایک براق بھی رویا ہے جو جبریل امین جنت وچ براق لین گئے نا سارے براق اچھلتے سن اپنے حسن کے نال پہ گاتے سن ایک براق روندا سی گیا انہوں کچھ دینے اور تو کیوں روندا ہے انہیں آکھیا میں نے پتہ ہے میں تے ماڑا ہاں میرے تے کتنے آمنا تے لال سواری کرنی تے جبریل نے رب دی بارگاہ چرج کی تھی سونے ربا ایک براق روندا ہے رب نے آکھیا مانت وعدہ للہ ربا اللہ جڑا عاجزی کردا ہے اسی اونوں عزت عطا میرے سونے کی سواری والے انتخاب کر لو اللہ اکبر ادھروں اے بھی رویا ہے کہ ساڈے گھر پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا لیکن اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا سی اے سیابا میری اونٹنی دا رستہ چھڈ دیو انہو معمورا انہوں پتہ ہے میں کیڑی جگہ تے جانا ہے اللہ اکبر جدو ابو ایوب دا دروازہ آیا میرے نبی کی اونٹنی اتھے آکے بیٹھ گئی اتھے آکے بیٹھ گئی کہ ابو ایوب نے کسے دسیا نکل بار ابو ایوبا تیرے پہنچ جا کے نہیں لے بڑے بڑیا چودھریات پائیے سونا دیوں کسے کے محل وچ گیا آج تیری کل گیا تیری چلی ابو ایوب آئے میرے نبی کریم علیہ السلام بارگاہ دے اندر حضور دا سامان اٹھایا تے گھر لے گئے ان دو روایتاں نے حد دیاں ایک روایت عالم بیان کرتے ہیں کہ جڑا تبا حمیری نے 1000 سال پہلے خط لکھے آیا وہ ابو ایوب دے کول پہنچیا سی لیکن جدو پتہ چلیا نبی کریم ہجرت فرما کے آ رہے ہیں انہاں نے آپس مشورہ کیتا کہ خط کسے تنا بندے نو دتا جائے جڑا حضور دی بارگاہ پیش کرے حضرات گرامی قدر بندہ چنیا گیا جدا ناسی ابو لیلہ میرے دادا مشر حضرت ضیاء الامت آپ اپنی شورا پاک کتاب ضیاء النبی دے اندر لکھ دے رہے ابو لیلہ نے نبی کریم نو ویکھیا کوئی نہیں لیکن خط لے کے جا رہا ہے رستے دے اندر حضور دے نال ایدی ملاقات ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا انتا ابا لیلہ وہ آمن والے تیرا نا ابو لیلہ ابو لیلہ اللہ اکبر ابو لیلہ کہنے لیں میں بھی پہلی بار ویکھیا کہ میری اگوں تو پہلے ملاقات بھی نہیں سی ہوئی میرے دل چ خیال آیا کہ بندے مینوں ویکھیا کوئی نہیں ہے بڑا سوہنا بندہ ہے انہیں میرا نام کیویں پوچھ لیا اللہ اکبر اتنی گل خیال دے وچ ہے نال ہی فرمایا اوے میرا رکا تے لے کے آنا جیڑا میرے عاشق تبا ہماری نے 1000 سال پہلے لکھیا سی اللہ اکبر ابو لیلہ کہندے نے میں سمجھ گیا اس آمنہ دا لال جتیاں اٹھی کا پہلے بادشاہاں بھی کیتیاں
نبی کریم جدو ابو ایوب دے گھر آئے آگے حضور سکونت پذیر ہوئے سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری انج کرو نہ پہلا کام ساڈے بیلی دا ساڈے یار دا ساڈے عاشق دا رکا تے لے کے آؤ نا